ناظرین اکرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہجرت کر کے مدینہ شریف آتے ہیں تو باقی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر گزار دیتے ہیں۔ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں سب کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ بڑے صاحب الرائے، بلند نظر، عالی ہمت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کے مسئلے میں جب ان سے رائے طلب کی گئی تو ان کی رائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برعکس تھی۔ ابو بکر صدیق کا مشورہ تھا کفار سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن عمر فاروق نے کہا واللہ میری وہ رائے نہیں جو ابو بکر کی رائے ہے۔ میری رائے پتہ کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں جو آپ کا رشتہ دار ہے وہ آپ کے حوالے کیا جائے، جو میرا رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کرے، میں اس کی گردن مار دوں۔ عقیل بن ابی طالب کو علی کے حوالے کریں تاکہ وہ ان کی گردن مارے۔ عزیزو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ غزوہ احد کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت کرتے ہیں۔ وہ ان جان باز صحابہ میں سے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں۔ جنگ کے آخر پہ جب مشرکین نے واپسی کی تیاریاں مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوتا ہے۔ بلند آواز میں پکارا، کہنے لگا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دینے سے منع فرمایا تھا۔ ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے متعلق نہ پوچھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسلام کا قیام ان ہی تینوں کے ذریعے سے ہے۔ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا چلو ان تینوں سے چھٹی ملی۔ ناظرین کرام، یہ سنتے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگے او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا نہ اس کا برا منایا۔ پھر اس نے نعرہ لگایا اعلیٰ حبل، حبل کی جے ہو، حبل بلند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے لیے عزیٰ ہے اور تمہارے لیے عزیٰ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں اس کو کہا سنو، برابر کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے مقتولین جنت کے اندر ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم کے شعلوں کے اندر ہیں۔ ابو سفیان نے عمر سے کہا عمر ذرا میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عمر جا کے دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ جب عمر اس کے قریب گئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ معاذ اللہ۔ عمر نے کہا نہیں واللہ نہیں، بلکہ اس وقت تو وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ تم میرے نزدیک ابن کمیہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ ناظرین، اس لیے کہ ابن کمیہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کر دیا ہے۔